السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے احسان فراموش کے 49 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا۔ یہاں پر جیسے ہی پولیس میں رپورٹ کروانے آتی ہے فلک اور اس کی دوست، وہ اپنے ماموں کو کہتی ہے کہ آپ اس کا پلیز پیسوں کا کچھ نہ کچھ بندوبست کریں، اس کی اتنی بڑی رقم اس نے بے وقوفی سے دے دی۔ جب انہیں پتہ لگتی ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم دے دی، کہیں بلیک میل وغیرہ ہونے پہ تو نہیں دی ہے؟ فلک کہتی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ڈرامہ بنائے گی، پھر کہہ رہی بجٹ نہیں ہے چلو فلم بنا لیتی ہے، اور ماریا ہم سب کی دوست تھی اسی لیے میں نے اسے اتنی بڑی رقم دے دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حیرانگی کی بات ہے کہ آپ نے اسے اتنی بڑی رقم دے دی، خیر مشکل ہے لیکن پھر بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کا پیسہ آپ کو مل جائے۔ یہاں پر جیسے ہی گھر آتی ہے تو فلک حمزہ کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میرے تو سارے پیسے ہی ڈوب گئے ہیں، نوال اپی تو مجھے اتنی زیادہ باتیں سناتی رکھتی ہے، میری زندگی اجیرن کر دیا، مجھے تو کہہ رہی ہے اس گھر سے بھی چلی جائے۔ جب حمزہ یہ بات سنتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا تھا نوال ایسے کرے گی، خیر آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں بہت جلد پاکستان آتا ہوں، پھر میں خود آ کے نوال سے بات کر لوں گا۔ یہاں پر آفس میں نوال میٹنگ میں ہوتی ہے، تبھی دیکھتی ہے عالیہ کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگ جاتی ہے، تو نوال کہتی ہے کہ بس میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے، پلیز میں گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ عالیہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے چلو میں کبیر کو کہہ دیتی ہوں، وہ تمہیں گھر ڈراپ کر دے گا کیونکہ اس حالت میں تم خود تو جا نہیں سکتی ہو۔ یہاں پر جیسے ہی گھر آتے ہیں پولیس اسٹیشن سے، تبھی بہت زیادہ فلک پریشان ہوتی ہے، اس کی دوست کہتی ہے اب کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتی ہے کہ اب مجھے اس گھر سے بھی جانا پڑے گا، ویسے بھی یہ گھر اب نوال اپی کے نام ہو گیا ہے اور پلاٹ میں نے اپنے نام کروایا تھا۔ جب یہ بات اس کی دوست کو پتہ لگتی ہے تو وہ کہتی ہے تم تو انتہائی بے وقوف ہو، کیا میں کر سکتی ہوں، لیکن خیر تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، وہ تمہاری بہن ہے، بس پیار محبت سے اس کے ساتھ رہو اور اس گھر میں ہی رہتی رہو۔ یہ بات فلک بھی سمجھ جاتی ہے۔ یہاں پر نوال بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، جب کبیر اسے چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے تو اسے بتاتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فلک ایسے کرے گی، اتنی بڑی رقم اس نے ایسے کسی کو بھی دے دی، میں تو ساری رات سو نہیں سکی ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا۔ جب کبیر کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ ویسے بھی ایسی ہی لڑکی تھی، اسے کسی کی بھی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی، خیر آپ نے سمجھایا وہی بہت ہے۔ یہاں پر جیسے ہی کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھتی ہے نوال، فلک بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اپی پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے پتا ہے کہ یہ گھر آپ کا ہے، میں کچھ دنوں میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ نوال کہتی ہے کہ تم نے اب کیا کرنا ہے، پولیس اسٹیشن وغیرہ میں کروائی ہے رپورٹ؟ تو کہتی ہے ہاں پولیس اسٹیشن میں تو رپورٹ کروا دی ہے، پلیز آپ مجھے کچھ دن یہاں رہنے دیں، میں نے اپنی دوست کو کہا ہے وہ میرے لیے کوئی گھر کا بندوبست کر دے گی، نہیں تو میں دارومان چلی جاؤں گی۔ جب یہ بات نوال کو پتہ لگتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں کہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جتنا یہ گھر میرا اتنا تمہارا بھی ہے، تم یہاں رہتی رہو۔ جیسے ہی توقیر کی کال آتی ہے تبھی وہ عالیہ کو بتاتا ہے کہ میرے سے یہاں بزنس سنبھل نہیں رہا، بہت زیادہ کام ہوتا ہے، تم بھی یہاں پر آ جاؤ۔ جب عالیہ یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے کہ کبیر یہاں پر کیسے سب کچھ کرے گا؟ اچھا ٹھیک ہے میں اس سے بات کروں گی، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آنا ہے یا نہیں آنا۔ دوسری طرف حمزہ پاکستان آ جاتا ہے، اس کے گھر والے اسے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، تبھی اس کی امی کہتی ہے کہ بس اب میں بہت جلد تمہاری اور نوال کی شادی بھی کر دوں گی۔ یہاں پر عالیہ آ کے بیٹھتی ہے کبیر کے پاس اور اسے بتاتی ہے کہ توقیر کی کال آئی تھی اور وہ اپنے بزنس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہے، اس سے بالکل بھی سنبھالا نہیں جا رہا سب کچھ، وہ کہہ رہے تھے مجھے کہ میں وہاں پر آ جاؤں اور ان کی مینجمنٹ دیکھوں۔ جب کبیر یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چلی جائیں، کوئی بات نہیں، میں یہاں پر سب کچھ سنبھال لوں گا۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ مجھے الہام کی بہت زیادہ فکر ہے، میں سوچ رہی ہوں اسے ساتھ لے جاتی ہوں، لیکن کبیر کہتا ہے کہ اس کے بغیر میرا ہے ہی کون اس دنیا میں، پلیز آپ اسے نہ لے کے جائیں، میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا، میں آپ کو یقین دلواتا ہوں۔ یہاں پر حمزہ نوال سے ملنے آتا ہے، تبھی نوال ابھی آفس سے گھر نہیں آئی ہوتی، فلک اس کے کان بھڑکانے لگ جاتی ہے کہ یہ تو روز ہی لیٹ آتی رہتی ہیں اور ویسے بھی کبیر اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ہی آج کل ملنے جلنے لگ گیا، اور انہوں نے تو کبیر کی کمپنی میں انویسٹمنٹ بھی کری ہوئی ہے۔ جب یہ بات پتہ لگتی ہے حمزہ کو تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نوال نے تو میرے سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ کہتی ہے وہ تو مجھے بھی گھر سے نکالنے پہ لگے ہوئے ہیں، میرے تو کوئی پاس جاب بھی نہیں ہے۔ اتنی دیر میں وہ صبح کو اسے اپنے آفس بلا لیتا ہے اور ساری کمپنی والوں سے فلک کا انٹروڈکشن کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے پاس ہی کام کرو۔ یہاں پر جیسے ہی عالیہ جانے کے لیے صبح آتی ہے تبھی کبیر اسے کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ وہاں پر جائیں، سارا کچھ دیکھیں اور ہم اپنا آفس بھی وہیں پر شفٹ کر لیں گے۔ جب عالیہ یہ بات سنتی ہے تو وہ بھی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو میں تو بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی تمہارے حوالے سے، لیکن تم نے یہ بات کر کے مجھے میری پریشانی دور کر دیا۔ کبیر کہتا ہے کہ ہاں میں بھی اداس ہو رہا تھا، لیکن جب میرے ذہن میں یہ آئیڈیا تو میں بھی خوش ہو گیا کہ ہم سب پھر مل کر وہیں رہیں گے۔ یہاں پر حمزہ آتا ہے فلک کے پاس اور اسے آ کے کہتا ہے کہ تمہیں کیسا لگا اپنا آفس، سب کام وغیرہ تمہیں سیکھ لینا اور فکر نہ کرنا۔ جب یہ بات فلک کو پتہ لگتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پر جاب پہ رکھ لیا ہے۔ جیسے ہی
حمزہ گھر آتا ہے تو اس کی امی کہتی ہے کہ ہم نوال سے تمہاری شادی کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو حمزہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ نوال نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، وہ کبیر کی کمپنی میں کام کرتی تھی، یہ تک نہیں مجھے بتانا گوارا کیا، اور اس کی کمپنی میں سے انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے۔ جب یہ بات اس کے گھر والوں کو پتہ لگتی ہے تو اس کی امی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، تم اتنے بدگمان نہ ہو، میں خود ہی نوال سے بات کروں گی، سب کو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پر نوال لیٹ گھر آتی ہے، تبھی فلک اس سے پوچھتی ہے تو وہ بتا دیتی ہے کہ عالیہ ملک سے باہر جا رہی ہے، تو اسی لیے وہ الہام کے بارے میں بہت زیادہ پریشان تھی، تو میں بس گئی تھی وہاں پر۔ جیسے ہی وہ آفس آتی ہے اگلے دن فلک حمزہ کے کان پھر سے بھڑکانے لگ جاتی ہے اور باتوں باتوں میں سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اب وہ دونوں تو بہت زیادہ نزدیک آ گئے، عالیہ بھابھی بھی اب یہاں سے چلی گیا، لیکن حمزہ اس کی باتوں کا اتنا ایشو نہیں بناتا اور اسے کام کے بارے میں بات کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی فلک اپنے کیبن میں آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ حمزہ کے سر پہ تو کوئی بھی میری باتوں کا اثر ہی نہیں ہو رہا، اب مجھے کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا ہی پڑے گا کہ وہ یہ رشتہ ختم کر دے۔ جب وہ شام کو گھر جاتی ہے تو ناٹک کرنے لگ جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے اپنی بیٹی کی بہت زیادہ یاد آ رہی، پلیز آپ ہی مجھے وہاں پر لے جائیں۔ نوال اسے منع بھی کرتی ہے لیکن وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے سے رات بھی نہیں گزرے گی، پلیز آپ مجھے الہام سے ملانے کے لیے لے جائیں۔ نوال کہتی ہے کہ ہم صبح چلے جائیں گے، لیکن اس کی بہت زیادہ ضد کی وجہ سے کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں وہاں پہ تمہیں لے جاتی ہوں۔ جیسے وہ اس کے گھر جاتی ہے تو فلک الہام کو پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہت زیادہ رو رہی ہے، میں تھوڑی دیر اسے لاؤن میں لے جاتی ہوں۔ کبیر نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو جاتا ہے نوال کی وجہ سے۔ جیسے ہی باہر لے کر جاتی ہے وہ الہام کو تو فلک کال کر دیتی ہے حمزہ کو اور کہتی ہے کہ آپ ہی ابھی تک گھر پہ نہیں آئی ہے، مجھے لگتا ہے وہ ابھی بھی کبیر کے ہی گھر ہوں گی، اگر آپ کو نہیں یقین تو جا کے دیکھ لیں۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ یہاں پر نوال اور کبیر دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تبھی کبیر کہتا ہے کہ میں تو بالکل بھی فلک کو ملنے نہ دوں اپنی بیٹی سے۔ تبھی نوال کہتی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس کی ماں اتنی دیر میں حمزہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ واہ اب تم لوگ راتوں کو بھی ملنے لگ گئے ہو۔ نوال کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تبھی کبیر کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ نوال اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں فلک کو لے کے آئی ہوں، اسے الہام سے ملنا تھا اسی لیے وہ الہام کو لے کے باہر گئی ہے، تو کہتی میں ابھی اسے بلا کے لے کے آتی ہوں۔ جب وہ باہر جاتی ہے تو لان میں بالکل بھی نہیں ہوتی فلک، اندر آ کے وہ کہتی ہے کہ وہ ابھی تو باہر ہی گئی تھی لیکن پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ کبیر بھی پریشان ہو جاتا ہے، حمزہ اس بات پہ اور زیادہ غصہ کرنے لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اگر وہ یہاں ہوتی تبھی وہ نا تم دونوں کو تو موقع مل گیا ہے، تم کیا مجھ سے شادی سے انکار کرو گی، آج میں خود تم سے شادی کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔